لندن سے رضا علی عابدی کا سلام قبول کیجیے۔ میری چہیتی بھتیجی عمرانہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی ہے، میرے کسی کام میں دخل نہیں دیتی، صرف ایک معاملے میں اس کا ایک ہی اصرار ہے، ہفتہ وار کالم کا موضوع چننے میں اس کی رائے شامل ہونی چاہیے، اور اس کی رائے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ دل دکھانے والے موضوع پہ نہیں لکھیں گے۔ مشکل یہ ہے اور حالت بھی یہ ہے کہ ہر دروازے، ہر کھڑکی، ہر روشن دان سے جو بھی خبریں آ رہی ہیں سب دکھ دینے والی ہیں، جیسے تانتا بندھا ہو ان کا۔ دل پہلے ہی بوجھل ہوا جاتا ہے، اس کے بعد سوچیے سب کالم لکھنے والے انہی دکھوں کے بیاض کھول کے بیٹھ جائیں تو یہ دل پر، دماغ پر اور سارے ہی احساسات پر ظلم ہے، اور سراسر ظلم۔ بس تاؤ ابا آپ دل دکھانے والے موضوع پہ نہیں لکھیں گے۔ یہ چھوٹا سا معصوم سا حکم صادر کر کے وہ تو چلتی بنی، پر میرے آگے پہاڑ جیسا مسئلہ کھڑا کر گئی۔ لکھنے کے لیے موضوعات میرے سامنے قطار باندھے کھڑے ہیں، میں ایک ایک کو دیکھتا جاتا ہوں اور مسترد کرتا جاتا ہوں، کیونکہ وہ سارے کے سارے دل دکھانے والے، تکلیف دہ اور اذیت ناک ہیں۔ یا اللہ، کیسا وقت آنے لگا ہے کہ جس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ذہن میں کہیں کانٹا بن کے چبھتا ہے، یا پھر عمرانہ کے طے کیے ہوئے دستور کے مطابق دل کو دکھاتا ہے۔ تو کیا خوشگوار موضوع اٹھ گئے جہان سے؟ حالانکہ سیاست کی دنیا میں بے شمار ایسے کام ہو رہے ہیں جن پر ہنسی آتی ہے، پر کیا کریں، انہی کاموں پہ رونا بھی آتا ہے۔ کس سے کس کا الحاق ہو رہا ہے، جی چاہتا ہے روئیں۔ کون لانگ مارچ کی ٹھان چکا ہے، جی چاہتا ہے جگر کو پیٹیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں ملک، قوم، ملت، وطن، سرزمین کا ذرا سا بھی پاس نہیں؟ تنگ نظر لوگ خدا جانے کیا چاہتے ہیں۔ ذرا سے بھی وسیع ذہن کے مالک ہوتے تو اپنی ناک سے آگے بھی دیکھنے کے اہل ہوتے۔ ان کو تو میں اپنے کالم کو موضوع نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ دل دکھانے والے نہیں، دل تڑپانے والے موضوع ہیں۔ ٹریفک حادثوں میں لوگ بے دریغ مر رہے ہیں، شادیوں میں پاگل پنے کی فائرنگ سے کتنی ہی جانیں جا رہی ہیں، پتنگ کی ڈور گلے پہ پھر جانے سے لوگ راہ چلتے ذبح ہو رہے ہیں، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، ڈاکہ زنی، راہ زنی روز کا معمول ہو گیا ہے۔ بعض اخبار تو اب ان خبروں کو چھاپتے تک نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں قیامت خیز بارشیں ہوئیں، کسی نے خبروں پہ توجہ نہیں کی، لیکن ہر گلی کوچے میں خستحال مکانوں کی چھتیں بارش کی شدت برداشت نہ کر سکیں اور اپنے سائے تلے سوئے ہوئے بچوں بڑوں کے اوپر آ رہی۔ لوگ لمحہ بھر میں سوچیے سڑکوں پہ نہیں، گھروں کے اندر کچل کر مر گئے۔ کس کس واقعے سے گریز کروں، کس قصے کو منسوخ کروں؟ اور جب ہم پر یہ سارے ستم ٹوٹ چکے تو ایک اور ہی قیامت بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح اٹھی، اور وہ جو جنت نظیر کوہسار ہے کہ جس کا نام ہی مری ہے، وہ مرنے کے سارے اسباب لیے برفانی طوفان بن کر علاقے پہ ٹوٹا۔ پہاڑوں پر جہاں لوگ، لاکھوں لوگ جی بہلانے کے خیال سے گئے تھے، اس زور کے منجمد جھکڑ چلے کہ رگوں میں خون جم گیا۔ وقت نے وہ ستم کیا کہ تفصیل میں جاتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے۔ لوگ اپنی کاروں میں ہیٹر چلا کر وہیں سو گئے تھے، اس دوران پیٹرول یا ڈیزل کا زہریلا دھواں کاروں کے اندر بھر گیا اور سونے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سی گھڑی تھی جب وہ سوتے سوتے مر گئے۔ مری کے نام پر ایک اور دھبا لگا۔ اب کون سمجھایا کہ حالات نے بڑی بھاری اجرت لے کر یہ سبق پڑھایا کہ موٹر گاڑیوں کا دھواں موت کا سبب بن سکتا ہے۔ جب ہم پر یہ سارے دکھ عیاں ہو چکے اور ہم اپنے دفتر نما گھر میں بیٹھے ہی سب کچھ لکھے جا رہے تھے اور جی میں ٹھان رہے تھے کہ
مزید دکھ نہیں لکھیں گے۔ ہمارے کمپیوٹر کی اسکرین پر حرکت ہوئی۔ رحیم یار خان کے علاقہ خان بیلا سے ایک دکھیاری ماں کا پیغام آ رہا تھا۔ وہ ایک دہاڑی دار مزدور کی بیوی ہے جو نشے کا عادی ہے، اور ستم رسیدہ بیوی اس کے 4 یتیم بھائی بہنوں اور اپنے 4 کل ملا کر 8 بچوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اپنی بچی کو، خود تو ان پڑھ ہے، اپنی بچی کو املا بول کر لکھوا رہی تھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے: میں کیا کروں، اب مجھ سے گھر نہیں چل رہا۔ آپ ترس کھا کر جو 10,000 روپے بیچتے ہیں وہ 12 دن بھی نہیں چلتے۔ میرا دل کرتا ہے بچوں کے ساتھ زہر کھا لوں۔ یہ معاملہ سنگین ہے، یہ کوئی بھپکی نہیں ہے۔ سکھر بیراج سے ایک ماں اپنے کم سن بچوں کے ساتھ چھلانگ لگا چکی ہے، اور نہ جانے کتنی بے بس اور لاچار مائیں ایسے ہی ارادے باندھ رہی ہوں گی۔ ہوتا یہی ہے کہ جب تک 150 موت کی گھاٹ نہ اتر جائیں کسی پر اثر نہیں ہوتا۔ اس پر ایک بار پھر مریخی برفانی طوفان کا سانحہ یاد آیا۔ جو سینکڑوں لوگ اپنی کاروں میں بند بیٹھے تھے، گھنٹوں پر گھنٹے گزر رہے تھے۔ ہمارے صحافی دوست قیصر عباس بھی اپنی بچی اور اہلیہ کے ساتھ کار میں صبر کیے بیٹھے تھے، اور خبریں آنے لگی تھیں کہ کاروں میں بند لوگ دم گھٹنے سے مر رہے ہیں۔ پھر خبر آئی کہ 17 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ تب دیکھا کہ فوج والے گرم چائے لے کر آ رہے ہیں۔ قیصر عباس نے ان سے کہا، 17 افراد مرے ہیں تو آپ آئے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی 17 نہ مرے ہوتے تو شاید ہم بھی نہ آتے۔ عمرانہ فکر نہ کرو، میں ان میں سے کسی موضوع پہ نہیں لکھوں گا۔